کائی قبیلہ محض چند لوگوں کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ یہ پوری ترک قوم کی امید تھی، ایک ریاست کی بنیاد تھی۔ ایک ایسے خواب کی تعبیر اس قبیلے سے جڑی تھی جسے ترک نسل در نسل دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ کائی قبیلے کا سردار پوری ترک قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرنے والے شخص کو بننا تھا۔ سلیمان شاہ جیسے بہادر سردار سے جو امانت ارطغرل کو منتقل ہوئی تھی، وہ اب ارطغرل کی وفات کے بعد کسی اور کو منتقل ہونی تھی۔ سرداری کی ایک کرسی کے 4 امیدوار تھے، ارطغرل کے بھائی دندار پے اور 3 بیٹے گندوز، ساؤجی اور عثمان۔ گندوز کے علاوہ تینوں سرداری کے حصول کے لیے پرعزم اور بے چین تھے۔ جرگے کے آغاز سے پہلے ہی دندار نے اپنی منفی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے 3 سرداروں کو سونا دے کر اپنے حق میں رائے دینے پر قائل کر لیا تھا، لہٰذا جرگہ شروع ہونے کے بعد 5 ووٹ دندار پہ جبکہ 5 ہی عثمان کے حق میں آئے۔ اب ساؤجی کے ووٹ پر فیصلہ ہونا تھا۔ ساؤجی، جنہیں دندار بے نے جرگے سے پہلے یقین دلایا تھا کہ وہ ان کی حمایت کریں گے، انہیں اپنے وعدے سے مکرتا دیکھ کر مجبوراً اپنا ووٹ عثمان کو دینا پڑا۔ بظاہر عثمان سردار منتخب ہو گئے، لیکن عثمان نے غصے اور مجبوری میں دیے گئے ووٹ کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کیا، اور اس بار عثمان واضح اکثریت سے سردار منتخب ہو گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم عثمان کے سردار منتخب ہونے پر ان کے چاہنے والوں اور مخالفین کے تاثرات اور خوشی زیر بحث لائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 10، حزل خاتون۔ مکار آنکھوں والی یہ خاتون اس بات سے خاصی مطمئن تھی کہ دندار بے نے سونے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سرداری کی راہ ہموار کر لی ہے۔ جرگے کے اختتام اور اپنے خاتون اول بننے کی خبر سننے کے لیے بے چینی سے منتظر اس خاتون کو جب عبد الرحمن کی زبانی عثمان کے سردار بننے کی خبر ملی تو آنکھوں میں مکاری کی جگہ حیرت اور پھر غم و غصے کے رنگ نمایاں ہوتے چلے گئے۔ سونے پہ سہاگا دندار بے کے ہاتھوں پڑنے والی مار نے حزل خاتون کے ارمانوں کو آنسوؤں میں بہا دیا۔ نمبر 9، فلیٹیوس۔ کائی قبیلے میں قید فلیٹیوس کے کانوں میں جیسے ہی عثمان کی سرداری کی خبر پہنچی تو وہ غصے اور تشویش کا شکار ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صاف اعلان جنگ ہے، کیونکہ عثمان نہ تو مفاہمت کے نام پر بے وقوف بنیں گے اور نہ ہی امن کی آڑ میں اپنی آزادی کی تحریک کو روکیں گے۔ لہٰذا فلیٹیوس چلا چلا کر کہہ رہا تھا، تو تم لوگ جنگ چاہتے ہو، تم رومیوں سے لڑو گے، تم سب مارے جاؤ گے۔ نمبر 8، ساؤجی۔ سرداری کے خواب آنکھوں میں سجائے ساؤجی نے اس جرگے میں اس یقین کے ساتھ شرکت کی کہ ان کے چچا دندار ان کے حق میں ہیں، لیکن جو ہی دندار بے نے ساؤجی کے بجائے اپنے حق میں ہاتھ کھڑا کیا تو ساؤجی سمجھ گئے کہ ان کے چچا ان کے ساتھ کھیل گئے ہیں۔ پھر جوں جوں سرداران ہاتھ کھڑے کر کے عثمان اور دندار کے حق میں فیصلہ دیتے گئے، ساؤجی کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے، اور آخر ساؤجی کو بھی بوجھل دل سے عثمان کے حق میں اپنا ہاتھ کھڑا کرنا پڑا۔ نمبر 7، زیر کوتاہی۔ راہ حق سے قربتیں بڑھاتا یہ جوان جرگے والے دن جب عثمان سے ملنے آیا تو عثمان نے حیرت سے پوچھا کہ آج تم یہاں کیا کرنے آئے؟ تو زیر کوتاہی نے کہا کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہ آیا تو آپ کو میری اور میرے سپاہیوں کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان نے مسکرا کر کہا، اور اگر فیصلہ میرے حق میں آیا؟ تو یہ سن کر زیر کوتاہی نے کہا، پھر تو دعوت ہوگی، دعوت۔ عثمان کے سردار منتخب ہوتے ہی انتظار میں کھڑے زیر کوتاہی نے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا، اور رات کو جب چند عالم اسلامی ورد کر رہے تھے تو زیر کوتاہی بھی سرور سے جھومتا نظر آیا۔ نمبر 6، فرزند ساؤجی۔ جب لینا ساؤجی سے اس بات پر بگڑ رہی تھی کہ انہوں نے عثمان کے حق میں ووٹ کیوں دیا تو اسی وقت ان کے خیمے میں ان کا بیٹا داخل ہوتا ہے اور اپنے ماما بابا سے ملنے کے بعد اس بات پر انتہائی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے چچا عثمان سردار منتخب ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ وہی اس منصب کے لائق ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میرے بابا نے ان کے حق میں ووٹ دیا۔ اپنے بیٹے کو یوں عثمان کی حمایت میں بولتا دیکھ کر ساؤجی اور لینا تشویش کا شکار نظر آتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ساؤجی کے فرزند کا نام کیا ہے؟ نمبر 5،
سیلجن اور بالا۔ عثمان کے قریب ترین یہ دونوں خواتین جرگے کے اختتام اور فیصلے کے آنے کے حوالے سے اضطراب کا شکار تھی کہ اسی اثناء میں جب عبد الرحمن غازی خیمے سے باہر آ کر عثمان کے سردار منتخب ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو سیلجن اور بالا کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ نمبر 4، گوکتوک اور بوران۔ یہ بہادر اپنے سردار کے لیے جرگے سے پہلے لوگوں کو قائل کرتے بھی نظر آئے اور پھر اپنے سردار کو سرخرو ہوتا دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دونوں ایک دوسرے سے جوش سے بغلگیر ہوئے اور رب کائنات کا شکر ادا کیا۔ اس موقع پر عثمان کے تمام سپاہی خوشی سے سرشار نظر آئے۔ نمبر 3، دندار بے۔ سرداری کے خواب آنکھوں میں سجائے جب دندار بے نے جرگے میں اس یقین کے ساتھ شرکت کی کہ سونے سے خریدے گئے سردار اور ساؤجی کا ساتھ انہیں اس منصب پر فائز کر دے گا تو ان کا اعتماد دیدنی تھا، لیکن پھر جوں ہی عثمان کے حق میں ساؤجی کا ہاتھ اٹھا، دندار بے کو ناکامی کا ایسا شدید جھٹکا لگا کہ وہ جرگے سے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاہم عثمان کی جانب سے انہیں رکنے کا کہا گیا، جس پر اپنے اندر جلتے غم کو چہرے پر عیاں ہونے سے دندار روک نہیں پائے اور سرداری کے بجائے ناکامی کا تاج سر پر سجائے اپنے خیمے میں جا کر عثمان اور ساؤجی کا غصہ برتنوں کی ترتیب خراب کر کے خوب اتارا۔ نمبر 2، عبد الرحمن غازی۔ چہرے پر اطمینان اور دل میں سرشاری کے جذبات لیے جب غازی خیمے سے باہر آئے تو ان کی فطرت کے ٹھہراؤ سے چھلکتی خوشی دیدنی تھی۔ جس خوبصورت انداز سے عبد الرحمن غازی نے عثمان کی سرداری کا اعلان کیا، اس نے لطف ہی دوبالا کر ڈالا۔ نمبر 1، بمسی بے۔ عثمان کو اپنے بچوں کی طرح چاہنے والے بمسی کے چہرے پر خوشی اور تشویش اس وقت عیاں نظر آتی جب جرگے کے سردار عثمان کے حق میں یا ان کے خلاف فیصلہ دیتے۔ عثمان کے حق میں فیصلہ دینے والے سرداروں کا شکریہ جس مسکراہٹ سے بمسی ادا کرتے وہ دیدنی تھی۔ عثمان کی سرداری کے بعد عثمان سے ملنے کا انداز اور رات شیخ عبدالی کے شاگردوں کے ورد کے دوران بمسی کے چہرے کا سکون اور خوشی یہ باور کروا رہی تھی کہ ان کے سردار ارطغرل کی امانت درست ہاتھوں میں منتقل ہوئی ہے۔